مچھوارا اور اس کی بیوی ایک پہاڑی پر رہتے تھے، ایک بڑے ساگر کے قریب۔ ہر دن مچھوارا پہاڑی پر جاتا اپنے روزگار کے لیے، وہ مچھلی پکڑتا تھا، لیکن اس کی بیوی خوش نہیں تھی، وہ ہمیشہ غصے میں رہتی تھی۔ اس گندی کٹے کی طرف تو دیکھو، کہ بدبو مجھے بیمار کر دیتی ہے، میں اسے دن رات صاف کرتی ہوں پھر بھی یہ صاف نہیں ہوتی۔ مچھوارا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی شکایتیں کرنا بند نہیں کی۔ اچھے دنوں میں جب مچھوارا 2 مچھلیاں لے کر آتا تو وہ 3 مانگتی، اور جب بھی وہ آم لے کے آتا تو وہ آڑو مانگتی۔ ایک دن مچھوارا مچھلی پکڑنے گیا پہاڑی کے نزدیک۔ پانی بہت شانت اور نیلا تھا۔ وہ وہاں اس گہرے سمندر میں اپنی مچھلی کا کانٹا ڈال کر بیٹھا تھا۔ کچھ گھنٹے گزر گئے اور وہ تھک گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں آج پھل سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ارے رکو، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ مچھوارے نے اپنی مچھلی کے کانٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارے لگتا ہے اس میں ضرور کوئی بڑی مچھلی ہی ہوگی۔ وہ کانٹا جب منہ پر آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ ارے اس مچھلی کو تو دیکھو، اتنی چمکیلی، یہ اتنی بھاری کیوں ہے؟ شاید اس نے زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا۔ میں اس سمندر میں سب سے بھاری مچھلی ہوں۔ ارے ابھی تم نے مجھ سے بات کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں تو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں تمہارے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں ایک راجکمار ہوں۔ ویسے بھی میں سوادشت تو نہیں ہوں۔ تم مجھے مت مارو، مجھے کچھ مت کہو، مجھے کاٹ کر تمہیں کیا ملے گا؟ ارے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ، تم چلے جاؤ۔ شکریہ۔ وہ دوڑا دوڑا گھر گیا اور یہ بھول گیا کہ آج اپنی بیوی کو دینے کے لیے کوئی مچھلی ہی نہیں ہے۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، جلدی آؤ۔ کیا آج کوئی مچھلی نہیں لائے؟ میں نے ایک چمکیلی مچھلی دیکھی، وہ بات کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جادوئی راجکمار ہے۔ کیا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اسے سمندر میں بھیج دیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک مچھلی دیکھی اور اسے پانی میں پھینک دیا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک غریب اور بھوکے ہیں اور اس بدبودار گھٹیا میں رہتے ہیں۔ کم سے کم تم ایک بہتر گھر ہی مانگ سکتے تھے۔ وہ مجھے گھر کیسے دے سکتا ہے؟ وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ میں خوش تبھی رہوں گی جب مجھے ایک بنگلہ ملے گا، اور ویسے بھی تم نے ہی نہیں کہا کہ وہ ایک راجکمار ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے، تو وہ تمہارے لیے یہ تو کر ہی سکتا ہے۔ جاؤ اور جا کر اسے ایک بنگلہ مانگو۔ مچھوارا تھوڑا ہچکچایا، پھر وہ واپس آ کر گیا پانی کے پاس اور کہنے لگا، جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اور پھر وہ مچھلی اس پانی سے واپس آ گئی باہر، جیسے وہ اسی کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میری بیوی خوش نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ اسے ایک بنگلہ چاہیے۔ واپس جاؤ، اسے یہ پہلے ہی مل چکا ہے۔ مچھوارا واپس گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک بہت خوبصورت بنگلے میں کھڑی ہے۔ بنگلہ بہت ہی صاف ستھرا تھا اور اس کا فرنیچر بھی تھا۔ مچھوارا کہنے لگا، اب تو تم خوش ہو نا؟ نہیں، میں ابھی خوش نہیں ہوں۔ جاؤ اور تم جا کے اس سے ایک محل مانگو۔ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہ گھر ہمارے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میں ایک رانی بننا چاہتی ہوں۔ جاؤ اور اس چمکیلی مچھلی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ ہمیں ایک محل دے۔ کیا تم ایک رانی کیوں بننا چاہتی ہو؟ تمہارے لیے کافی ہی ہے۔ اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو۔ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے رانی بناؤ۔ مچھوارا ہچکچاتے ہوئے ساگر کی طرف گیا۔ آج پانی بے ہی تھا
اور ہوائیں تیز چل رہی تھی۔ جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میری بیوی خوش نہیں ہے، اسے کیا چاہیے؟ وہ ایک محل چاہتی ہے اور ایک رانی بننا چاہتی ہے۔ واپس جاؤ، اسے مل چکا ہے۔ وہ روز ایسے ہی فرمائشیں کرتی رہی اور کی فرمائشیں پوری ہونے کے باوجود بھی وہ خوش نہ تھی۔ ایک دن اس نے ایک ایسی فرمائش کی جو ناممکن تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا بنا دو کہ سورج اور چاند میری مرضی سے ہی چلے، میرے بغیر، میری مرضی کے بغیر وہ ہلے بھی نہ اپنی جگہ سے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جاؤ اور تم جادوئی مچھلی کے پاس جاؤ۔ اگر تم نہیں گئے تو میں پریشان ہو جاؤں گی اور بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گی۔ مچھوارا پھر سے ساگر کے پاس جاتا ہے اور پھر سے اس مچھلی کو آواز دیتا ہے، سنو جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میری بیوی ابھی بھی خوش نہیں ہے، آخر اب وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے کہ سورج اور چاند میری مرضی کے بغیر ہل بھی نہ پائیں۔ جاؤ، واپس جاؤ، اسے پہلے ہی مل چکا ہے۔ اب مچھوارے کو پتہ نہیں تھا کہ میری بیوی کو پتہ نہیں اب کیا بنا دیا گیا ہے، مجھے وہاں جلدی جانا چاہیے۔ مچھوارے نے جان لیا تھا کہ اس کی بیوی کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن اس کو اپنی بیوی نہیں ملی۔ وہ واپس سمندر کے پاس دوڑا گیا اور اس نے پھر سے اس کو آواز دی، جادوئی مچھلی، جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ واپس آؤ، تم نے میری پتنی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے وہاں بھیج دیا ہے۔ مچھلی پلیز میری بیوی کو واپس بھیج دو، میں اپنا کام دوبارہ واپس نہیں کر سکتا۔ ارے رکو، میں جانتا ہوں اب تک تم نے جتنی بھی خواہشات پوری کی ہیں وہ سب میں نے اپنی بیوی کے لیے مانگا تھا، لیکن تمہاری جان تو میں نے بچائی ہے نا، اب تم میری بھی خواہش پوری کرو۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، بولو کیا چاہتے ہو تم؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو واپس بھیج دو اور میری بیوی ہمیشہ خوش رہے۔ واپس جاؤ، اسے پہلے ہی وہ سب مل چکا ہے جو اسے خوش کرے گا۔ مچھوارا پھر تیزی سے گھر واپس گیا اور اس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی کٹیا کے دروازے پر کھڑا دیکھا، لیکن اب وہ کٹیا بدبودار نہیں تھی۔ وہ اپنی پتنی کی طرف دوڑا گیا اور کہا، تم واپس آ گئی، تم واپس آ گئی۔ ہاں میں نے یہ جان لیا ہے کہ محل اور یہ بڑے بڑے گھر خریدنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد سے مچھوارا اور اس کی بیوی ایک دن بھی کبھی بھوکے نہیں رہے۔ یہ جان لیا کہ خوشی چھپتی رہتی ہے سب سے باتوں میں اور ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگی۔